للہ الحمد للہ الذی ہدانا الی دار السلام الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختصه بين الأنام بجواهر الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السخي حبيب الله وقريب من الله. البخيل عدو الله وبعيد من الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 1 دسمبر 2023 عربی تاریخ کے مطابق 16 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری جمعۃ المبارک کے مقدس موقع تے ایمان آلیاں دے سامنے ایمان افروز گفتگو کران دی کوشش کر رہا محض اللہ دی توفیق نال. دعا فرماؤ اللہ رب العزت مینوں اخلاص نیت دے نال محبت دے نال اللہ پاک مینوں گفتگو کران دی توفیق عطا فرماوے اور انہاں گلاں تے اللہ پاک مینوں اور اساں سارے مسلماناں نوں
کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی کرم اگر تو مجھ پر کرے، دے وہ بات زباں پر جو اثر دل پر کرے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، ارکان اسلام 5 کلمہ نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ اور حج۔ اس دے اندر ویکھیا جاوے کچھ اعمال ایسے جنہاں دا تعلق انسان دے جسم دے نال ہے، عبادت جسمانی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جنہاں دا تعلق انسان دی کمائی دے نال ہے، جنہوں مالی عبادت آکھیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات عرش معلیٰ تے گئے، علماء کو سنیا ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے واسطے کی لے کے آئے ہو؟ یا اللہ 3 تحفے لے کے آئے ہو، بچپن تو لے کے ہون تک میں جو عمل کیتا ہے اس عمل دے وچ خالص تیرے واسطے میں 3 تحفے تیار کیتے، تیرا حصہ رکھیا ہے، کلہم آج وہ تحفے پیش پیا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ التحیات للہ۔ سبحان اللہ۔ اگر سمجھاون واسطے گل کراں تا مینوں آکھن دے ویا ہے والطیبات للہ، سبحان اللہ۔ والصلوات للہ۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 تحفے پیش کیتے، یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ میں بدنی جو کچھ عبادت کریندا رہیا، میں زبانی عبادت جو کچھ کردا رہیا، مالی عبادت جو کچھ کردا رہیا، سوائے تیرے کسے ہور دے نام تے نہیں کیتی۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اگر جسمانی عبادت بھی کیتی ہے خالص تیرے واسطے کیتی ہے، اگر زبان تے بھی کسے دا شکرانے دے طور تے اگر کوئی جملہ کیا ہے یا اللہ تیرے نال کسے نے شریک نہیں کیتا، سبحان اللہ۔ اگر میں مالی تعاون بھی کیتا ہے، کسے مسافر دی خدمت کیتی ہے، کسے غریب دی خدمت کیتی ہے، کسے بیمار دی تیمارداری کیتی ہے، جو مال بھی خرچ کیتا ہے، میرا تصور یا اللہ اگر میں پھلی دا دانا بھی دیتا ہے، مالی معاملت کرے دے ہویا تیرے نام تے۔ سبحان اللہ۔ اترا تحفے پیش پیا کرے دا۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے اگر میرے محبوب آپ مجھے 3 تحفے پیش کر رہے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، فرمایا 3 تحفے ہم بھی آپ کو دے رہے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے سلام بھی تیرے اوتے، ایھا النبی اے نبی، سارے سلام تیرے اوتے، ورحمۃ اللہ ساریاں رحمتاں تیرے اوتے، وبرکاتہ ساریاں برکتاں تیرے اوتے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ششو پائندہ شکار ہو جاتے، قاری صاحب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہزاراں انبیاء گزر گئے، اللہ نے انہاں دے گھرانے تے بھی رحمت بھیجی ہے، انہاں دے گھرانے تے بھی سلام بھیجیا ہے، لیکن اتھے تسا پیا دیو صرف تیرے اتے، کیا وجہ ہے؟ پیارے بھائی مینوں آکھن دے، واقعتاً اللہ پاک نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سبحان اللہ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ جتنے سلام بھی اللہ پاک نے سابقہ انبیاء نو دیتے، جتنیاں رحمتاں دی دعاواں تے برکتاں دیاں دعاواں دتیاں ہیں، واقعتاً دتیاں ہیں، کیونکہ تذکرہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہے۔ اللہ پاک دسنا ہے چاہتے میرے محبوب سارے سلام تیرے ہوتے، ساریاں برکتاں تیرے ہوتے، ساریاں رحمتاں تیرے ہوتے۔ اگر میں کسے ہو تو برکت دیتی ہے، اگر کسے ہو تے رحمت بھیجی ہے، اگر کسے ہو تے سلام بھیجیا ہے، سونیا ہو تیرے صدقے نال بھیجیا ہے۔ سبحان اللہ محترم ساتھیوں، مار صاحب یا استاد صاحب کسے دعوت چاہ جانے تے نال انہاں دا شاگرد بھی آ ویندا ہے، دعوت تا استاد دی ہوندی ہے، لیکن استاد دے صدقے شاگرد دے کوئی پلیٹاں رکھ دتیاں جاندیاں۔ ساریاں برکتاں تا اللہ پاک نے حضور نو دتیاں، جو کچھ اسانو برکتاں مل رہی ہیں یا انبیاء نو مل رہی ہیں، اتقیاء نو مل رہی ہیں، علماء نو مل رہی ہیں، بزرگان دین نو مل رہی ہیں، سونے نبی دے صدقے نال سبحان اللہ بے شک۔ یہ تمید ہے، انشاءاللہ میں بڑی قیمتی گلاں تواڈے سامنے پیش کرساں انداز قرآن نو ویکھ کے۔ سبحان اللہ۔ بات کرن دا مقصد یہ ہے بدنی عبادت بھی انسان نو حکم ہے، زبانی عبادت بھی انسان نو حکم ہے، مالی عبادت بھی انسان نو حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ویکھو نماز بدنی عبادت ہے، روزہ ہے بدنی عبادت ہے، قرآن دی تلاوت ہے زبانی عبادت ہے، لیکن قربانی دا بکرا ذبح کر کے لوگاں نو ونڈ دیونا مالی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماونا اے چاہندے صرف نماز تے کافی نہ سمجھائے، صرف روزے نو کافی نہ سمجھائے، بلکہ میں اللہ پاک آپ پہ آتا یا ایوہ الذین آمنوا، سبحان اللہ او ایمان آلیوں، او پریزگاروں، انڈٹھے خدا نال محبت کرن والیوں، او جنت دے طلبگاروں، او اپنے نبی دی اتباع کرن والیوں، میں توانو مخاطباں یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا، او ایمان آلیوں خرچ کرو، انفقوا مما رزقناکم، او رزق خرچ کرو، او مال خرچ کرو جیڑا اسا توانو دیتا ہے۔ سبحان اللہ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرندے رہو کرندے رہو کرندے رہو کرندے رہو، جس ویلے بھی تسا مال خرچ کرن لگو غنیمت سمجھو، اپنے واسطے سعادت سمجھو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، متاؤ دہاڑا نہ آ جاوے، اس دہاڑے تو پہلے پہلے خرچ کرو، جس دہاڑے نہ تجارت تیرے کام آونی ہے، نہ خرید و فروخت کام آونی ہے، نہ سجن تیلی بھرا تیرے کام آونا ہے، اس تو پہلے پہلے خرچ کرو۔ سوال اتھے پیدا ہو جاتا ہے، قاری صاحب قیامت دہاڑا تا بڑا دور بھی آئے، لیکن قیامت
قیامت تو کئی سال پہلے بندے فوت ہو جاندے ہیں. اس آیت تو مراد کیا سمجھیے سجنا جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے اون دے واسطے وہ قیامت دا دہاڑا ہوندا ہے. سبحان اللہ. اون دے واسطے تو قیامت آ گئی ہے نا اور تو اس کچھ نہیں کرنا. اون دے واسطے تو وہ قیامت دا دہاڑا ہوندا ہے. اسے واسطے اللہ پاک نے فرمایا اگر مفہوم سمجھو تو اللہ پاک فرمائندے پین مرن تو پہلے پہلے خرچ کر لیو. سبحان اللہ. انفقوا مما رزقناکم او رزق خرچ کرو او مال خرچ کرو جیڑا اساں تانوں دتا ہے. سبحان اللہ. دو چار ایتاں پڑھ کے تھوڑا جہا وضاحت کریں لگا توجہ کریا ہے. انداز قرآن نو میں ویکھیا میں حیران ہو گیا. اللہ اکبر. سورۃ البقرہ اللہ پاک قرآن پاک وچ آپ فرمائندے پین فرمایا تساں جسلے مال خرچ کرندے ہو تہاڈا کوئی سجن بیلی تک کوئی نہیں ہوندا. اجنبی بندے تے خرچ کرندے ہو تہاڈا کوئی واقف تک کوئی نہیں ہوندا. لیکن تساں سمجھدے ہو کہ مینوں ایندا کیا صلہ مل سی مینوں ایندا کیا رزلٹ مل سی. اللہ پاک نے اس مال دی تشبیہ ذمہ دے بی نال دتی ہے. سبحان اللہ. ذمہ جسلے زمین دے وچ بی سٹیندا ہے زمین دے وچ رل جاندا ہے گم ہو جاندا ہے فنا ہو جاندا ہے مٹی ہو ویندا ہے ختم ہو ویندا ہے. فرمایا اسی طرح میرے بندے ایسے بندے نوں میری خاطر دے کہ اس کو بھلائی دی امید دا انتظار نہ کریں. سبحان اللہ. میں کا وضاحت کر سا سبحان اللہ. بھلائی دا امید دا انتظار نہ کریں. ایک واقعہ بھی ہے بڑا عجیب میں کوشش کر سا بڑے سنجیدگی طریقے نال تانوں سنا جاواں اللہ کرے سمجھ آ جاوے. وہ بھی قرآن پاک دے وچ. اج کل مار صاحب نو زکات تو نہ دیونی ہوندی نا مار صاحب نے لیکن وہ کیا کریں جہے انہوں دے کمی ہوندے ڈورا نو کترا پاون والے ہوندے وہ زکات اٹھائی وڑا چھوڑیں اور اس تو دوئی تری دیوار اپنے اسے نوکر نو کمی نو سدیں دن اور رمضان جو آکے دی مار صاحب میں کوئی دے کام میں اچھا مر خیرات لینے لگا پھر اللہ پاک نے وہ بھی تنبیہ کی تھی. وہ بھی اللہ پاک نے کان چھکیا ہے کہ اگر تو خیرات دیتی ہے میری ذات دی خاطر احسان نہ جتا تکلیف بھی نہ دے. اتنی گل ہے احسان بھی نہ جتا تکلیف بھی نہ دے اگر ایندا رزلٹ میرے کو لینا. سبحان اللہ. نہیں تو تیری ساری کیتی کرتی مالی عبادت ختم ہو گئی. اللہ پاک نے مثال دیتی ہے قرآن پاک دے وچ. اللہ پاک آپ فرمائندے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. مثال انہاں لوگاں دی ينفقون جڑے خرچ کریں دے فی سبیل اللہ اللہ دے راہ دے سبحان اللہ. اللہ دے رستے تے خرچ کریں دے فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. فرمایا انہاں دی مثال اسی طرح ہے جویں تساں گندم دا دانا زمین سٹیندے ہو زمین وچ رل جاندا ہے گم ہو جاندا ہے فنا ہو جاندا ہے کچھ دنوں تو بعد وہ دانا ایک کمپل لے کے اٹھدا ہے. فرمایا اس کمپل دے نال فرمایا 7 سٹیاں لگ جاندیاں ہیں ہر سٹی دے وچ 100 دانا ہوندا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اللہ ماشاءاللہ.
مثل الذین ينفقون اموالهم فرمایا او لوگ جیڑا اپنا مال خرچ کریں دن فی سبیل اللہ سبحان اللہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دے رستے تے خرچ کریں دن کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فرمایا مثال انہاں دی اس بی دی طرح ہے اس دانے دی طرح ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل کہ زمین جو جس لے کمپل بن کے آتا ہے پرواز کرندا ہے پروان چڑھتا ہے اتا آندا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل سبع عربی دے وچ سات نو آتے فرمایا اس کمپل دے اوتے اس تنا آور بی دا جڑی کمپل ہے پودے دے اوتے فرمایا 7 سٹیاں لگ جاندیاں ہیں فرمایا ہر ایک سٹی دے وچ اللہ پاک نے 100 دانا پایا ہوندا ہے فرمایا اگر دیکھا جاوے تا 700 دانا بن گیا اللہ پاک دسنا ہے چاہندے تو بھی ایک سٹیندا ہے میں ایک دے بدلے 700 بھی دے چھڑیندا سبحان اللہ ماشاءاللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ اللہ پاک حکمت والے نا اللہ پاک دے قرآن میں اجازت ہے بندے سوال نہیں کر سکتے بڑی حکمت نال میں بات کر رہا بندے آ سکتے قاری صاحب ایک قرآن دے وچوں پڑھ کے سانو دسیا ہے لیکن اساں کنا سٹیاں نو کھلیندے ہیں 100 دانا نہیں ہوندا اس نال بھی ڈھیر ہوندا ہے اس نال بھی ہن دس قرآن دی گل منع ہے یا سٹیاں دے دانے نو وکھائیں اگا جھاتی مار اللہ پاک فرماندے ٹھہر جا میں صرف ایو گل نہیں کیتی کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ کہ ہر سٹی دے وچ 100 دانا ہوندا ہے بلکہ اللہ پاک فرماندے پیر واللہ یضاعف لمن یشاء سبحان اللہ پہلی آواز بڑی بہترین ہے سپیکر دی چلو واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ پاک فرماندے کہ میں ایک سٹیپ تے گل کیتی ہے کہ ایک دانے دے وچ 100 سٹیاں 7 سٹیاں اور انہاں 7 سٹیاں دے وچ فرمایا ہر سٹی دے وچ 100 دانا ہوندا ہے 700 دانا ہو گیا لیکن اگر تو جانے کہ انہاں سٹیاں دے وچ دانے زیادہ ہیں اللہ پاک بھی فرماندے پیر واللہ یضاعف لمن یشاء میں ودھا کے بھی دیندا جے دے واسطے میں چاہتا سبحان اللہ میں ودھا کے بھی دے دیتا یضاعف ودا دینا لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہوں توجہ کر اتنے سوال یہ بھی آ سکتا ہے قاری صاحب کدی انج بھی ہوندا ہے سٹی دے وچ دانا 100 نالوں کم بھی ہوندا ہے اتھے ہن کیا کریے توجہ کر توجہ اللہ پاک نے ایک گل اپنے ذمے لئیے اور ایک گل انسان نو آکھیا تو اپنے ذمے لائے تھوڑی جی بات سیٹ ہو گیا ہے بات یہ نہ کیا سمجھ نہیں تھوڑے شور بات ہی سمجھ آ رہی ہے اللہ پاک نے ایک گل اپنے ذمے لئیے اور ایک گل اللہ پاک نے انسان نو آکھیا تو اپنے ذمے لائے وہ کیڑی بات ہے فرمایا ویدا نیو جیڑا زمیندارا زمین دے اوتے بی سٹیندا ہے تجربے کار بندے کولو پوچھ 3 شرطاں دا ہونا ضروری ہے پہلی شرط کیڑی ہے کہ زمین چنگی ہووے زمین چنگی ہووے دوسری
شرط کیڑی ہے کہ بی چنگا ہوے، تری شرط کیڑی ہے زمین گڈن والا تجربے کار ہوے۔ سبحان اللہ۔ پہلی گل کیڑی ہے؟ زمین چنگی ہوے، دوئی گل کیڑی؟ بی چنگا ہوے، تری گل کیڑی؟ گڈن والا تجربے کار ہوے۔ اے نو ہوے بی لے جاوے تے سٹے سارا بی کھالے دے وچ تے ہن آکھے گا کھیت تا ہویا کوئی گل نوں سمجھایا، میں بڑے طریقے نال گل سمجھا رہا۔ فرمایا ترے چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ پہلی گل کیڑی ہے کہ زمین چنگی ہوے، دوسری بات کیڑی ہے؟ فرمایا کہ بی چنگا ہوے، تیسری بات کیڑی ہے؟ گڈن والا تجربے کار ہوئے۔ اللہ پاک دسنا ہے چاہندے، فرمایا کہ زمین چنگی ہوئے، اس تو مراد یہ ہے جن تو اللہ دے راہ تے پیا دیندا ہے اونوں دے جڑا مستحق ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جن تو دے رہے ہیں وہ مستحق ہوئے، اور سوچ سمجھ کے دے۔ اے نہیں کہ فلماں دے اڈے واسطے تو زمین وقت کیتی آ کہ میں مخلوق دی خدمت کیتی ہے، وہ مستحق نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں معذرت دے نال کسی دا دل نہ دکھ جاوے پھر معذرت کریندا میاں اے تا اس قبراں پہ اس قبراں چینی سٹاک کر رہی، گندم سٹاک کر رہی، منجی سٹاک کر رہی، ہاں جی سٹاک کر کے رکھ لئی، پھر انتظار کیتا کہ جس لئے چنگی مانگی ہو سکتا۔ میں ریٹ تو نہیں پتا، میں ویسے مثال دے کرتی ہوں۔ مثال طور تے منجی دا ریٹ ہے 4800 من، 4800 تو من ہوں سٹاک ہو گئی، 2 مہینے کے بعد یہ ہو سی تقریباً 60,000 کو من اس لئے بچے سی۔ مون کچھ پیسے مزید دے سی، کوئی 10 سے دے سی، مون اس تو بعد ہائی تے کہ کرے سی ہائی تے لگے سی۔ سجنا اس گل نو ویکھ، جڑے لوگ ظلم کر رہے ہیں انہاں دے نال معاملت کر رہے ہیں، یہ گلاں کرنی چاہیے، رات نو معاون بن گیا ہے۔ کیویں معاون بنیا ہے؟ یاد رکھ تیرے اڈے تے ویگن کھلوتی ہے، کم و بیش کرایہ جھانگدا ہے 200 روپیہ، لیکن پچھو 3 ویگناں کھلیاں اس کو 200 ہی لینا۔ جس لئے اس دیکھنا ہے پچھو ہور ویگن کوئی نہیں شاٹیں گے، اس سے ویلے اس آگنا کرایہ 300، حالانکہ کرایہ 200، اس 300 کیوں کیتا ہے؟ کہ وہ بندہ مجبور ہے۔ این اسی طرح تو چینی سٹاک کر رہے ہیں، گندم سٹاک کر رہے ہیں، کس واسطے کہ لوگ مجبور ہو سنتا ریٹ بنسی نا۔ خود سوچ، یہ حرام ہے، یہ اللہ پاک کی لاٹھی میں تو سب مار رہے ہیں، اور حالانکہ اکثریت ہے بندہ تا خوش ہو جاتا ہے لیکن وہ پیسے بیماریاں میں چلا جاتا ہے۔ انہاں پیسے وکیل جھپڑ واسطے انتظار وچ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خاچدہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے کیسی مثال دیتی ہے، فرمایا کہ ایک گل میں اپنے ذمے لئیے کہ میں بتا کے بھی دینا، اور ایک گل بندیا تو اپنے ذمے لے لا۔ کیا؟ فرمایا کہ زمین دی پیداواری 3 چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز کیڑی کہ زمین چنگی ہوئے، اگر زمین کلر آلی ہے، بی بھاویں جیڑا چنگا ہوئے، بندہ بھاویں جیڑا تجربے کار ہوئے، پیداوار ٹھیک نہیں ہوندی۔
اگر زمین چنگی ہوئے بی ماڑا ہوئے مڑ بھی پیداوار چنگی نہیں ہوندی، اور اگر زمین بھی چنگی ہوئے تے بی بھی چنگا ہوئے تے گڈن والے نوں تجربہ نہ ہوئے پھر بھی پیداوار ٹھیک نہیں ہوندی۔ اللہ پاک یہ ہوتا مثال پہ دین دین فرمایا زمین تو مراد جتھے تو بی سٹنا ہے، اس تو مراد جیڑا میرے راہ تے کوئی مال خرچ کرنا ہے صحیح طرح مستحقین نو اپنا سبحان اللہ اونوں دے جڑا مستحق ہوئے۔ اگلی گل کہ بی چنگا ہوئے، اس تو کیا مراد ہے؟ فرمایا تیری کمائی حلال دی ہوئے، سبحان اللہ تیری کمائی بھی حلال دی ہوئے۔ اگلی گل تجربے تو کیا مراد ہے؟ تجربے تو کیا مراد ہے؟ توجہ کر، یہ بھی بڑی عجیب گل کر رہا، تینوں ونڈن دا بھی طریقہ آوے، سبحان اللہ تینوں ونڈن دا بھی طریقہ آوے۔ جتھے اے ترے چیزاں پوریاں ہو سن اتھے اللہ پاک فرمائندا پیا واللہ یضاعف لمن یشاء، سبحان اللہ ہم بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ نے گھٹاون کی گل اپنے ذمے اس واسطے نہیں رہی کیونکہ حدیث پاک چاہتا ہے السخی حبیب اللہ و قریب من اللہ، فرمایا سخاوت کرنے والا اللہ دا بیلی ہے، اللہ انہوں اپنے نیڑے کر چھڑیندا ہے۔ سبحان اللہ البخیل عدو اللہ وبعید من اللہ، جڑا بخیل ہے وہ اللہ دا دشمن ہوتا ہے، اللہ انہوں اپنی نظرہ تو اوجھل کر چھڑیندے ہیں۔ سبحان اللہ سخاوت کرن والا اللہ دے غصے نو دور کر دیندا ہے۔ الصدقہ رد البلا، صدقہ کرن نال اللہ دیاں بلاواں مصیبتاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور صحابہ نے صدقہ کر کے دکھایا ہے، میں نہیں معلوم ہوتا ہے صحابہ نے صدقہ کر کے دکھایا ہے، اللہ نے اس طریقے نال سانو مسئلہ سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ صحابہ کو ساڈے واسطے اللہ نے مثال بنایا ہے۔ کیوں؟ بڑی عجیب گل پہ کرنا، کیونکہ سید جڑے ہوندے سید انہاں دے اُتے صدقہ نہیں لگدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صدقہ نہیں لگدا۔ ایک روایت ہے، واقعہ بہت بڑا چھوٹا جہا دسنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حق دی تلاش چند کسے جمعے تے واقعہ تفصیل نہیں ہو سی، بس نشان دے کر رہے حق دی تلاش چند شام دے وچ ایک یہودی ہے اندے کو رہائش کر رہے ہیں، کتابی ہے اس کو رہائش کر رہے ہیں۔ ایک دن انہی خدمت جے بیٹھے اس کو پوچھ دین کہ مینوں اے دس کہ آخر زمان پیغمبر دی نشانی کی ہو جائیے۔ سبحان اللہ اس نے آکھیا کہ ساڈی کتاباں وچ لکھیا ہویا ہے آخر زمان پیغمبر دیاں بڑیاں نشانیاں ہیں، بڑیاں ترے نشانیاں اے ہیں۔ پہلی نشانی تا اے ہے کہ صدقے دا مال نہیں کھاندے، سبحان اللہ دوسری نشانی ہے ہدیہ قبول فرما لیندے، تیسری نشانی یہ ہے انہاں دی کمر مبارک تے مہر نبوت لگی ہو سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے دا مال بہت بڑا واقعہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے مدینے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے بھی مدینے آ گئے ہیں، لیکن ان پتہ نہیں چلتا پیا کہ میں کیویں پتہ لگے او پچھو جیڑا سنا لگو ہے نا، سبحان اللہ
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ خود فرمائندے کہ میں ایک یہودی کو لوگوں دے باغ دے وچ بطور مزدوری کر رہا ہوں. ایک یہودی نے دوے یہودی نو آکھیا غضب ہو گیا ہے کہ ہویا کہ آخر زمان پیغمبر آ گئے. سبحان اللہ. ساڑی دکانداری بند ہوندی پئی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرمائندے میں کچھ کھجوراں ٹڑیندا بیٹھا ہوں, ایک ٹوکرا بھریا, میں بھر کے حضور کو روا گیا. سبحان اللہ علیہ وسلم تے میں ہوں امتحان پیا نہیں ہوں کہ بیانا میں بیانا یا رسول اللہ حجے کلمہ بولی پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹوکرا کھجوراں دا لے کے آیا اے صدقہ ہے. سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرمائندے میں جس ویلے گل کیتی ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے مبارک دے انوارات ویکھیاں, بھوک دی شدت آئی, بھوک دی شدت آئی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو فرمایا کہ غریباں وچ ونڈ چھوڑو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ بھی چاہ کے نہیں کھاتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائندے کہ میں دوبارہ گیا ہوں, میں ایک ٹوکرا اور لے کے آیا, میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تواڈے واسطے ہدیہ لے کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا ہے, صحابہ نو بھی کھوایا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دل میں چاہتے ہیں کہ دو نشانیاں تک پوریاں ہو گئی. سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمائندے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ایک دیوار ملاقات دا بہانہ بنیا, جسم دے وچ بڑی بے قراری تے بے چینی آئی, ملن واسطے بے قرار ہوں, لیکن میرا مالک ایک یہودی آئی جس کو میں نوکر تے غلام ہوں, مینوں دھوکے نال بیچ دیتا گیا ہے. میں کسے بہانے نال ملاقات واسطے آیا ہوں. میں جو ویکھیا ہے جنت البقیع دے وچ ایک مسلمان نوں دفنایا جا رہا ہے تے میں چھپ چھپ کے پچھلے پاسے آ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان ادنو منی, اور میرے نیڑے آ, مینوں پتہ لگ گیا تجھے دی تلاش ہے. تن مبارک تو پردہ ہٹا کے فرمایا رج رج کے دیکھ لا. سبحان اللہ. تکبیر, اللہ اکبر. شان رسالت, زندہ باد. شان صحابہ, زندہ باد. عظمت قرآن, زندہ باد. قاری ابراہیم الوی صاحب, زندہ باد. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سبحان اللہ. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سبحان اللہ. اللہ بڑھا چڑھا کے بھی دیندے ہیں, اللہ وسعت والے ہیں, اللہ علم والے ہیں. اگلی گل اللہ پاک نے بڑی عجیب کیتی ہے. اللہ پاک فرماندے پین الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, او لوگ جڑے اپنا مال خرچ کریندے اللہ دے راہ تے, ثم لا یتبعون ما لیکن جس ویلے مال خرچ کریندے ہیں فرمایا کہ انہاں دے اندر مال خرچ کریندے ہویا من ولا عزا. من دا مطلب ہے احسان جتا دیونا, عزا دا مطلب ہے اذیت دے چھوڑنا. فرمایا جس ویلے صدقہ خیرات دا مال دیندے, زکات دا مال دیندے, اللہ واسطے دا مال دیندے, غریباں وچ مال وڈیندے, فرمایا دے کے احسان بھی نہیں جتیندے, دے کے تکلیف بھی نہیں دیندے, دے کے اذیت بھی نہیں دیندے,
دھکا بھی نہیں دیندے اے بھی اذیت ہے، زبان نال تانا بھی نہیں دیندے اے بھی اذیت ہے، صرف میں اللہ دی رضا واسطے دیندے پر میں جنہ لوگاں وچ اے دو نشانیاں آ جاویں، پہلی نشانی کیڑی ہے دے کے احسان بھی نہیں جتائندے، دوئی نشانی کیڑی ہے تکلیف بھی نہیں دیندے، لہم اجرہم عند ربہم فرمایا انہاں واسطے بدلہ انہاں دے اللہ کولے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ دی گرج آوے تو ایک واقعہ تو آپ سبحان اللہ، اے دسو ایمان دا اللہ ماشاءاللہ، واقعہ سناواں ایک باری آنکھوں جا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ دی شان ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے جس لے تومت لگی نا انہاں وچ کچھ بندے او ہن جنہاں نوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے منتھلی دیندے، بات سمجھتے پر یعنی کہ غریب غربا او لوگ بھی ہن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کفالت کریں دے ہر مہینے گڈو آٹے دا یا چوہارے یعنی پیسے ہر مہینے دے دے کہ جس نے پتہ لگا نا کہ فلاں 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 بندہ اس گروپ پہ شامل ہے، انہیں جو کچھ بندے او بھی ہن جنہاں نے مال دے دے ہن، ارمان لگا کہ ہویا گل سمجھے پر ارمان لگا ہائیں او فلانا بھی بیچ چاہی جنہوں میں ہر مہینے مہانہ دیندہ ہوں او بھی بیچ چاہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا لئی اگاں تے اینو تو میں نہیں سبحان اللہ نے مسئلہ سمجھانا ہے نا، مثال صحابہ نو پیش کر کے دکھا، سبحان اللہ، اللہ مسئلہ سمجھانا ہے صحابہ نو مثال بنا کے ساڑھے سامنے پیش کر کے دکھاونا۔ میں اکثر آتا ہوں میرے بھائیو یہ عقیدہ رکھو اللہ دے سارے نبی معصوم ہیں، اللہ دے سارے نبی معصوم، ایک پاسے گل آ گئی دوے پاسے قرآن چاہ دے تو کل بھی ایک بندہ میں نے گل کرنا پیا لیکن میں مسئلہ سمجھایا اس میں اللہ کو معاف توجہ کریا ہے، ایک سر گل چل رہی ہوئی لیکن میں آج بریکی دا مسئلہ سمجھاؤں گا۔ عقیدہ کی ہے اللہ دے سارے نبی معصوم ہیں، اللہ نے انہاں دے وچ گناہ والا پرزہ بھی کوئی نہیں رکھیا، اللہ نے انہاں وچ گناہ والا پرزہ بھی کوئی نہیں رکھیا۔ تے دوے پاسے قرآن پہ آتا ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت دے نیڑے اگر بیسو تا ظالمہ وچ ہو بیسو نافرمانی ہوئی کہ کوئی نہ کوئی نہ کہ نافرمانی میں تو گناہ آتے ہیں۔ ہن قاری صاحب تیری کیڑی گل بنائے ہنے پیانا ہے اللہ نے نبیاں وچ گناہ والا پرزہ ہی نہیں رکھیا، اے تا لگے گئے ہن، اے تا لگے گئے ہن۔ اتھائی میں گل دسیندو نا بخاری شریف وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج والی رات حضرت آدم علیہ السلام نو ایو گل کیتی آئی بابا آدم تانوں کی پئی آئی ایڈی وڈی جو جنت ہا مکدی بھی نہ تانوں سمجھاؤں واسطے گل کردا ہے، ایڈی وڈی جنت آئی مکدی بھی نہ آئی، اللہ نے خود فرمایا حیث شئتما جتھے تیرا دل کرے کھا راغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن درخت دے نیڑے نہیں جامنا تے ایک کو چھوڑو۔ آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
جناب تساں تے میرے تو بعد آیا ہے تانوں کیویں پتہ سبحان اللہ تساں تے میرے تو بعد آیا ہے تانوں کیویں پتہ لگا ہے کہ اے واقعہ ہویا ہے انہاں کیا اللہ پاک نے مینوں جیڑی تورات کتاب عطا کیتی ہے نا اون دے وچ واقعہ موجود ہے سبحان اللہ اگوں آدم علیہ السلام نے فرمایا او جیڑی تورات کتاب آئی اون دے وچ اے کوئی نہ لکھیا ہویا کہ اللہ نے تورات نو وجود کدن دتا ہے اکھے اے لکھیا ہویا ہے اکھے کہ لکھیا ہویا ہے اکھے لکھیا ہویا ہے کہ جنت دے بناون تو جنت دے بناون تو 1000 سال پہلے اللہ نے تورات نو وجود دتا حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں ہن ٹھہری ویکھنا ہجے جنت بنی بھی نہیں میں وچ جنت وچ آیا بھی نہیں اللہ نے پہلے لکھ چھوڑیا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ بخاری شریف ہے ہجے جنت بنی بھی نہیں میں جنت وچ آیا بھی نہیں اللہ نے 1000 سال پہلے تورات دے وچ اے واقعہ درج کر چھوڑیا ہے دس اتھے میں کے کر سکدا ہوں اللہ دی مشیت وچ انتہار سبحان اللہ اللہ مرد سمجھ آ گئی ماشاءاللہ اللہ دی مشیت کسے طرح ہا کہ ہومنا ہا میں زمین تے آونا ہا بہانا او بننا ہا اس واسطے میں کے کر سکنا سجنا من مینوں بھی آکھن دے جویں آدم علیہ السلام نو روکن دے باوجود اللہ دی مشیت جسے طرح آئی لیکن اساں اے نہیں دیکھنا آدم علیہ السلام نو روکن دے باوجود اودے کیوں لگے گئے ہن اساڈا کیتا اوہ ہونا ہے کیڑا اللہ دے نبی جتنے ہیں سارے معصوم انل خطا ہیں اللہ نے انہاں دے وچ گناہ والا پردہ رکھے ہی کوئی نہیں تکبیر شان رسالت عظمت صحابہ تاجدار ختم نبوت قاری ابراہیم الوی صاحب مارکا سمجھ بھی امدی پئی ماشاءاللہ نوجوان تو ہاتھ چاہ کے دا سمجھ آئیے تاکہ جا ماشاءاللہ اور نوجوان کوئی نہیں بیٹھا ماشاءاللہ میں نوجوان ہوں جتنی شادی کراؤں تو کوئی نہیں کراؤں ہاتھ جنے کھڑا کیتا ہون ہاتھ کھڑا کرو جڑے نوجوان بیٹھے ہاں ویکھے ہاں توجہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ماشاءاللہ ہون عقیدہ مضبوط کر اللہ دے سارے نبی معصوم عن الخطائے اے ادھا عقیدہ ہے ہون اگلا ادھا سن اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جتنے صحابہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سارے صحابہ محفوظ عن الخطائے عظمت صحابہ نعرہ تکبیر سارے صحابہ محفوظ ایک گل کر کے مسئلہ سمجھے سام سارے صحابہ محفوظ عن الخطا ہے کیا مطلب نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ نے گناہ والا پردہ رکھیا بھی نہیں ہوتا لیکن صحابی وہ ہوتا ہے اللہ نے گناہ والا پردہ تا رکھیا ہے لیکن نبوت دی صحبت دی وجہ کر کے اللہ نے ان گناہ کو محفوظ رکھیا ہے نبوت دی صحبت دی وجہ کر کے اللہ نے گناہ تو محفوظ رکھیا ہے تو کیسے میں مثال دے کے سمجھا میں نہ دیکھ تیرے بیڑے دے وچ بارش ہوندی پئی ہے لیکن یاد رکھ جس جگہ تے چنگیل پئی ہوے جس جگہ تے چھپی پئی ہوے جس جگہ تے کوئی کلی پئی ہوے جس جگہ تے چھتری لگی ہوے اونے تلے والی جگہ تے بارش نہیں آندی لوگ آتے بارش تو بڑی ہوئی ہے یہ جگہ سکی کیوں ہے آتے کہ لوگ چھتری ہے اور چھتری دی وجہ کر کے بارش نہیں آندی باقی ہر پاسے آندی ہے اور صحابی دی اتے میرے نبی دی چھتری لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ
اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جویں ویڑے دے وچ چھتری ہووے او جگہ سکی راندی ہے، صحابہ او ہیں جنہاں دے اتے نبوت دی چھتری ہے، اتھے گناہ کیویں آوے؟ اتھے گناہ کیویں آوے؟ دو گلاں سن لا یار، اتھے گناہ کیویں آوے؟ عقیدہ بڑا، اللہ دے سارے نبی معصوم، معصوم دا مطلب ہے گناہ کولو معصوم ہیں جن اللہ نے گناہ والا پرزا رکھے ہی نہیں، اور محفوظ عن الخطا انوا دن گناہ والا پرزا تے رکھیا ہے، لیکن صحبت نبوت دی وجہ کر کے اللہ نے گناہ ہون بھی نہیں دتا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ نے گناہ دے نیڑے جاون بھی نہیں دیتا۔ اس واسطے تو اللہ نے فرما دیتا کہ کچھ ایسے اعمال ہیں قرآن دے وچ موجود ہیں کہ فلاں کو زنا ہو گیا، فلاں کو چوری ہو گئی، فرمایا سنو اے تو میں سیمپل بنائیں تینوں مسئلہ سمجھاون واسطے، میں اسے واسطے قرآن دی لڑی پرو کے اعلان فرما دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں ساریاں تے راضی ہاں کہ جنت تے ناز کرے سے جنت انہاں تے ناز، سبحان اللہ، اللہم اکبر، جنت تے ناز کرے سے جنت۔ توجہ کر گل سمجھدے پئے ہو کہ ماشاءاللہ، ہوں دو گلاں کرن دیویں، کچھ لوگ آتے ہیں اکثر لوگ مسلمانہ وچ نعوذ باللہ او بھائی صحابہ بھی من غزوہ دے موقع تے وہ مال ویکھیا تے نعوذ باللہ لٹن لگ گئے، آکھو استغفر اللہ۔ سجنا اے تینوں مینوں مسئلہ سمجھاون واسطے اگر اللہ اے نمونہ پیش نہ کریں دے، آج دے زمانے میں اگر کسی مسلمان کو ایسی خطا ہویا تو ان دی اصلاح دا ذریعہ کیویں ہویا، ان دا پتہ کیویں لگیا، ان دا توڑ کیویں ہویا؟ اللہ نے توڑ جواب قرآن وچ بیان کیتا ہے تو ذریعہ صحابہ بڑے۔ سبحان اللہ۔ آخری گل سن لا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیا دین گل یاد ہے، میں انہاں نوں ہن نہیں دیونا۔ اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق واسطے بھی آیت نازل کر، سبحان اللہ، آیت نازل کر کے قیامت تک اے اصول، اے ضابطہ، اے قانون جاری کر چھوڑے، باوے نبی دا اصحابی ہوئے، باوے غاز کتب ابدال ہوئے، باوے ولی ہوئے، باوے 14-15 صدی دا سادہ مسلمان ہوئے، اللہ پہ فرمائندے اگر کوئی اس طرح دا عمل کرے وہ انہاں دا عمل ہے، لیکن اگر تو میری ذات واسطے دیونا ہے اپنے سخاوت والے ہاتھ نو روکنا نہیں۔ سبحان اللہ، اپنے سخاوت والے ہاتھ نو روکنا نہیں۔ توجہ کر، اللہ پاک قرآن پاک دے وچ ارشاد پہ فرمائندے 18واں سپارہ سورۃ نور آیت نمبر 22، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم چاہ کے پیا دن کہ آج تو بعد انہاں نوں میں مال، انہاں تے سخاوت، انہاں نوں اللہ واسطہ، انہاں دی کفالت نہیں کرنی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے ابو بکر وہ ٹھیک ہے انہاں دا فعل ہے، وہ اپنے فعل دی جزا سزا لے لے سن، لیکن چونکہ تو سخی نال صحبت محمد چایا ہوئے ہیں تیرے ذریعے نال لوگاں دے اوتے ایک نمونے پہ بن دین۔ فرمایا اپنے ہاتھ نوں سخاوت واسطے روک نہیں، اگر قسم چاہیے توڑ اور سخاوت کر۔ ابو بکر صدیق نے پھر قسم بھی توڑی ہے تے بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ توجہ کر، میں قرآن کیا پڑھنا، اللہ پاک فرمائندے پہن وَلَا يَبْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا کی
دیے کی آنکھوں تک ایڈی گل لائی اللہ پاک کے پہ فرمائیں فرمایا تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کے راستہ میں دینے سے قسم نہ کھانی چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر لینا چاہیے کیا تم نہیں جانتے اللہ تمہارے قصور معاف فرمانے والا ہے